بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. وقیل جمع حیث لا یقع الا علی الثلاث فصاعدا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بشک. سبحان اللہ. اچھا جی، مسئلہ چل رہا تھا الکالماتوں کے اندر 3 جزء ہیں، الف لام ہے، کالمن ہے، تا ہے. تو چونکہ کالمن کے ساتھ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، پہلے کالمن کی بات کی ہے. تو کالمن جو ہے یہ کیا ہے؟ راج مذہب پہلے بیان کیا ہے کہ یہ جنس ہے. کیا ہے؟ جنس ہے، جمع نہیں ہے، کیونکہ 2 ہی مذہب ہیں کہ جنس ہے یا جمع ہے. تو پہلا مذہب بیان کیا کہ یہ کیا ہے؟ جنس ہے، جمع. اس پر دلیل دیے، اس پر دلیل دیے کیا کہ بھی جو ہے نا بسم اللہ الرحمن. اور جیسے بھی مثال دی نا، ویسے پھر دلیل دی تھی قرآن پاک سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یصعد الکلم الطیب. اگر کلم جمع ہوتا تو پھر الطیباتو ہوتا. تو الطیب ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ جنس ہے. یہ سمجھائی؟ یہ پہلا مذہب آیا. کیا آیا؟ بسم اللہ. دوسرا مذہب قیلا سے بعض نے کہا ہے کہ کالمن جمع ہے. ہاں جی، کیا کہا جی؟ دوسرا مذہب بعض نے کہا ہے کہ کالمن جمع ہے. کیا ہے؟ کالمن جمع ہے. کالمن جمع ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ کالمن جو ہے وہ 3 سے کم کلموں پر نہیں بولا جاتا. تو 3 سے کم پر نہ بولا جانا یہ تو جمع کا خاصہ ہے. یہ تو جو جنس ہوتی ہے وہ تو قلیل کثیر سب پر بولی جاتی. تو یہ تو 3 سے کم پر نہیں بولا جاتا. تو یہ دلیل ہے کہ یہ جمع ہے نہ کہ. ہاں جی شابہ جی. دلیل بعض کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ کلم جو ہے یہ 3 سے کم پر نہیں بولا جاتا بلکہ 3 پر یا 3 سے زائد پر بولا. تو یہ تو جمع کا طریقہ ہے. جمع اس طرح ہوتی ہے کہ وہ 3 سے 2 سے اوپر بولی جاتی، 3 سے زائد پر. تو جب کلم ایسے ہے تو پتہ چلا کہ پھر جمع جنس نہیں ہے. اور بعض نے کہا ہے او الیہ ذہب صاحب الصحاب واللباب. اور بعض نے کہا ہے جمع ہے. کون؟ الکالم. کالمن یار دوگی. بعض نے کہا ہے جمع ہے. دلیل کیونکہ نہیں واقع ہوتا کلم مگر 3 پر پس زیادہ پر. جی. بعض نے کہا ہے کہ جمع ہے کیونکہ نہیں واقع ہوتا کلم مگر 3 پر پس زیادہ پر. اور بعض نے کہا ہے کلم جمع ہے کیونکہ نہیں واقع ہوتا مگر 3 پر پس زیادہ. او اشیاء دیکھو. علامہ عبدالرحمن کہتے ہیں پتر اس دلیل کا بطلان پہچان چکے ہو پیچھے کہ یہ بات 3 پر بولا جانا نہیں دلالت کرتا کلم کے جمع ہونے پر، بلکہ کلم اسم جنس ہے اصل وضع میں، لیکن عارض آ گیا اس کو یہ اطلاق وضع کے بعد. وضع میں یہ جنس ہے، استعمال میں صرف یہ ہے کہ 3 سے کم پر نہیں بولا جاتا. لہٰذا استعمال میں اس طرح ہونا اس کے جنس ہونے کے منافی نہیں، اس کے منافی نہیں ہے. گل مک گئی. اور آگے تیسری لائن جو ایزن اگر
جو 3 سے کم پر نہ بولا جائے جمع ہونے کا یہی معیار ہو تو پھر قوم رہتن کو بھی جمع کہو، اس میں جمع نہ کہو۔ سمجھائی جی کہ اگر جمع کہنے کا یہی معیار ہو کہ جو 3 سے کم پر نہ بولا جائے وہ کیا ہوتا ہے، تو پھر جتنے اسم جمع ہیں ان سب کو جمع کہو، اس میں جمع نہ کہو۔ اور اس میں جمع وہ ہے نا کلمہ مفرد جمع والا، داڑھی ٹھیک ہے یار، جس بھی کلمہ مفرد معنی جمع والا اس کو اس میں جمع کہتے ہیں، تو پھر قوم ان کو بھی جمع کہو، حالانکہ جمع نہیں کہتے، حالانکہ جمع نہیں کہتے ہو۔ آگے جی والکلم الطیب مؤول ببعد الکلم۔ بس اور دیکھو حاشیت سوال ہے، اس کا جواب سوال یہ ہے کہ اگر کلم جنس جمع ہے جنس نہیں ہے تو پھر یہ جو قرآن پاک میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، تو الطیب جمع کی تو صفت نہیں بن سکتی، الطیب الطیباتوں ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کیا کہ جی سوال ہے اگر یہ کلم جمع ہے تو پھر یہ جو قرآن پاک میں صفت آئی ہے الطیب، یہ جمع کی صفت نہیں بن سکتی، یہ تو جمع صفت ہو، جمع ہوتی تو پھر الطیباتوں ہوتا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ باتوں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب دیا انہوں نے، نظر آ رہی؟ جواب یہ ہے کہ ہم تعویل کریں گے، یہ الطیب جو ہے نا یہ صفت نہیں ہے الکلم کی، بلکہ تعویل کریں گے کہ یہاں بعض مقدر ہے، کیا ہے؟ بعض مقدر ہے یا فحوِ کلام سے سمجھا جا رہا ہے، تو اب الطیب بعض کی صفت ہے، کلم کی صفت نہیں ہے، کہ چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بعض الکلم الطیب، تو بعض تو مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تو لہذا اس کی صفت مذکر آ گئی۔ ہاں جی، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں تعویل کریں گے، وہ تعویل یہ ہے کہ یہ صفت الکلم کی نہیں ہے بلکہ اس کے مضاف کی ہے، وہ مضاف ہے بعض، وہ مقدر ہے بعض ہو، تو پھر اس کی دو صورتیں، یا مقدر مانیں گے یا فحوِ کلام سے سمجھ آ رہا ہے، فحوِ کلام سے سمجھا جائے گا، تو لہٰذا یہ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے ہو کس پر کلم کے جمع نہ ہونے پر، جمع دلیل اس لیے کہ یہاں جو صفت ہے طیب کی وہ کلم نہیں ہے بلکہ بعض ہے، تو بعض تو مذکر ہے، بعض تو سمجھی گل ایشا بس ہے۔ اور فحوِ کلام سے جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سارے کلمے طیب نہیں چڑھتے بلکہ کلمہ توحید چڑھتا ہے، بلکہ ہاں کہتے ہیں اس کی مثال ایک اور اس تعویل کی قرآن کے تحت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ رب کریم کا فرمان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اب اگر قریب جو ہے اس کو صفت بنائیں، اس کے ضمیر لوٹے رحمت کی طرف، کدھر؟ تو رحمت و مؤنث ہے، کیا ہے؟ تو قریباتن ہونی چاہیے تھی، کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہونی چاہیے تھی، تو یہاں رحمت بمعنی احسان ہے، کیا ہے؟ ان احسان اللہ ہے، تو احسان تو مذکر ہے اس لیے قریبن بھی مذکر ہے، قریبن بھی، اور سنیا وگرنہ کیا واجب تھا؟ قریباتن کہتے، کیا کہتے؟ قریباتن جی۔ یا یہ دوسرا جواب بھی علیحدہ جواب بھی توجہ کریں میں کہ جو ہے نا وہ ان کی طرف سے جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی صفت جو ہے وہ مذکر کیوں آئی ہے، تو ایک جو جواب یہ دیا ہے کہ بعض الکلم، کیا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ جمع پر جب الف لام آئے تو اس کی جمعیت کو باطل کر دیتا ہے، تو اب الکلم الیہ یصعد الکلم جمعیت باطل ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب مذکر صفت آ سکتی ہے، مذکر، ہاں جی کیا جی؟ تو
دوسرا جواب یہ ہے کہ الف لام جب جمع پر آئے تو وہ جمع کی جمعیت کو باطل کر دیتا، ہر وقت نہیں ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو جب جمعیت باطل ہو گئی تو اب مذکر صفت آ سکتی ہے۔ یا تیسرا جواب سن بڑا زبردست، وہ یہ ہے کہ جمع جو ہے نا، جمع کیا، جمع اس کو جمع مؤنث تب ہوتی ہے جب جمع کی تعویل کرے جماعت کے ساتھ، جمع کی تعویل کرے جماعت کے ساتھ تو پھر وہ کیا ہوتی ہے، جمع مؤنث ہوتی ہے، پھر وہ مؤنث ہے، لہذا اس کی صفت مؤنث آنی چاہیے۔ اگر جمع کی تعویل کرے مولوی جی جمعن کے ساتھ، کس کے ساتھ، تو جمعن کیا ہے، مذکر ہے، اب صفت مذکر آ سکتی ہے۔ بڑی کمال گل کی تھی نہیں کیا کہ جمع جو ہے نا مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے، جمع کی تعویل کرے جماعت کے ساتھ، اب تو مؤنث ہے، اور جمع کی تعویل لہذا اب جو ہے نا وہ صفت مذکر نہیں آ سکتی، لیکن اگر تعویل کرے جمع ان کے ساتھ تو اب جمع مذکر ہے، لہذا جو صفت ہے وہ بھی مذکر صفت مذکر آ سکتی ہے، آئے نہیں صفت مذکر آ سکتی ہے۔ اور الکلم الطیب مؤول ہے بعض الکلم کے ساتھ، او کو سمجھ آئی جی، اور الکلم الطیب مؤول ہے بعض الکلم کے ساتھ۔ اس جو جواب دیا ہے نا کہ پھر اس کا جواب کیا ہے جی، تو دو جواب اس بابے دیتے نہیں، تین ہو گیا کل جی، اور الکلم الطیب مؤول ہے بعض الکلم کے ساتھ جی واللام فیہا للجنس، بس اب کلم کی بات ہو گئی ہے کہ جنس ہے یا جمع ہے، آگے دونوں مذہب۔ اب جو کلم کے اوپر ہے اس کی باس وہ ہے کہ جو الف لام ہے یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، تو علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لام الکلم میں جنس کے لیے ہے، لام الکلم میں جنس کے لیے ہے، او اگلے صفحے تھے، اور ممکن ہے الف لام کو حمل کرنا عہد خارجی پر بھی، واقع آ رہا ہے دوسرا احتمال، استغراقی اور عہد ذہنی نہیں بن سکتا، یہ الف لام جنس کا ہے یا عہد خارجی ہے، تو راجح قول ہے کہ جنس کا ہے، دوسرا وہ ممکن واقع آ رہا ہے۔ کیا جی علامہ جامی فرماتے ہیں وہ علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الکلم پر جو الف لام ہے یہ الف لام جنس کا ہے، راجح قول یہی ہے کہ جنس کا ہے، آگے بیان کریں گے ممکن ہے کہ عہد خارجی کا، آگے سمجھیں، اور لام اس میں جنس کے لیے ہے جی، اور لام اس میں جنس کے لیے ہے، اور لام اس میں جنس کے لیے ہے۔ سوال ہے علامہ جامی علیہ رحمہ نے واللام کہا ہے، والالف واللام کہنا چاہیے تھا، ہاں جی سوال ہے کہ علامہ جامی نے واللام، علامہ جامی علیہ رحمہ کہہ دے تو محلے چ چوری کی تھی نے، علامہ جامی علیہ الرحمہ نے واللام کہا ہے، العالم واللام ٹھیک ہے نا یار، کمال ہے، بزرگ بابے نے علیہ رحمہ کہہ دے یار، تیرے مرن تو باتیں نے بھی گو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دے گا، ہاں جی شامہ جی، اچھا جی، تو اس کا جواب ہے کہ مختار یہ ہے کہ تعریف کے لیے صرف لام ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اور حمزہ جو ہے وہ شروع میں زیادہ کیا گیا تاکہ ابتدا بساکن لازم نہ آئے، ہاں جی کیا اس کہنا، کا جواب یہ ہے کہ مختار تعریف کے لیے وہ صرف اکیلا نام ہے، لام ہے، تو چونکہ یہ ساکن ہوتا ہے حمزہ لائے ہیں تاکہ ابتدا بس ساکن لازم نہ، اور بھی قول ہیں لیکن علامہ جامی کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ تعریف کے لیے کون ہے، لام ہے۔ لام۔ بابے ریاندے نے پتر ایک گل تینوں سمجھا دینا، اگے بھی پڑھی ایک دو باری، توجہ جی، الف لام کی 4 قسمیں ہیں، کیا کہ الف لام کی 4 قسمیں، الف لام حرفی با معنی کی، کس کی، الف لام حرفی با معنی کی 4، ایک الف لام اسمی وہ موصولہ ہوتا ہے، ایک الف لام حرفی زیادہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں، الف لام حرفی با معنی کی 4 قسمیں ہیں، استغراق کے لیے، جنس کے لیے، عہد خارجی کے لیے، عہد ذہنی کے لیے، سنیو گل، الف لام حرفی با معنی کی 4 قسمیں ہیں، استغراقی، جنسی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ اچھا اور ایک خیال کرو، الف لام خود کچھ نہیں، الف لام جس پر داخل ہے
جس پر داخل ہے. الف لام کے ذریعے اس سے کیا مراد ہے؟ الف لام کے ذریعے اس سے کیا مراد ہے؟ وہ جو مراد ہے اسی کے اعتبار سے الف لام کا نام رکھتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جب الف لام داخل ہوتا ہے کسی کلمے پر تو الف لام کے دخول کے بعد اس کے معنی سے اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو پھر اس اعتبار سے الف لام کا نام رکھتے ہیں. وہ بچے تو ساری عرض کر دینا بعد وچ. مثلا الف لام داخل ہوا ہے نکرے پر، تو الف لام کے ذریعے مدخول سے مراد ہے جنس من حیث الجنس. کیا مراد ہے؟ جنس من حیث الجنس، قطع نظر افراد کے. تو یہ الف لام جنسی بن گیا. بن گیا. الف لام کے دخول کے بعد مدخول کے نکرے کے سارے افراد مراد ہیں. نکرے کے سارے افراد مراد ہیں. یہ الف لام استغراق کی. الف لام کے دخول کے بعد مدخول سے ایک فرد معین مراد ہے. ایک فرد، یہ الف لام ماضی نہیں ہوگا. جی بن گیا. الف لام کے دخول کے بعد مدخول سے ایک فرد غیر معین مراد ہے. ایک فرد، یہ الف لام ماضی نہیں ہوں گے. کچھ سمجھ آئی جے؟ واضح تین گل دسی جو کھانے چ پی جائے کہ الف لام کے دخول کے بعد مدخول میں کیا تبدیلی آئی، اس تبدیلی کی وجہ سے الف لام کا نام بن جائے گا کہ مدخول سے مراد جنس ہے، مدخول سے مراد سارے افراد ہیں، مدخول سے مراد بعض معین ہے یا بعض غیر بعض میں نہیں ایک فرد یا دو. اور خود جان اس بات کو کہ الف لام ہوتا ہے الف لام اشارہ کرنے کے لیے اپنے مدخول کے مفہوم کی طرف، اپنے مدخول کے مفہوم کی طرف. اب اس کی چار صورتیں. پس اگر ہو اشارہ مدخول کے مفہوم کی طرف من حیثو ہوا من حیثو ہوا پہلا ہوا روٹی ہو تو دوسرا ہوا مرغے دی بوٹی ہو، تو پس یہ لام کس کا ہے؟ جنس کا ہے. اور اس کو لام حقیقت بھی کہتے ہیں. لام جنس اور لام حقیقت بھی کہتے ہیں. لام جنس کو کہ جب مدخول سے مراد کیا ہو، جنس من حیث ہوا، جنس من حیث ہوا ہو. جیسے الرجل خیر من المرأۃ، معنی ہے جن سے رجل بہتر ہے، جن سے مرد سے. اتنے افراد نہیں مراد، ورنہ کتنیاں عورتاں نے انہوں دے مقابلے چ کروڑا مرد کھڑے کرو تو اتنے نہیں پہنچ سکتے جی. سنیا جی؟ تو اے وے کہ بھئی جن سے مرد کیا ہے؟ بہتر ہے. جن سے مرد سے، عورت سے یار مرد سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اگر ہو الف لام اشارہ مدخول کے مفہوم کی طرف اس اعتبار سے کہ وہ مفہوم جمعی افراد کے ضمن میں پایا جا رہا ہے، وہ مفہوم جمعی افراد کے ضمن میں پایا جا رہا ہے، تو یہ الف لام استغراق کے لیے ہے. جیسے ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان کے سارے افراد خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو یہ کام کریں وہ بچوں نکل جائیں گے. اور اگر ہو الف لام اشارہ کس کی طرف؟ الیہ، اور مفہوم کی طرف، مدخول کے مفہوم کی طرف، لیکن کس طرح؟ باعتبار پائے جانے اس مفہوم کے فرد معین کے ضمن میں، تو پس یہ الف لام خارجی کے لیے. جیسے اغلق الباب، یعنی معین دروازہ کی دروازہ، وہ اندر بیٹھے ہو نہ در بچ بول اغلق الباب، تو انہوں پتہ کہڑا دروازہ محلے والا کیا کار اب تو کمرے والا، یہ معین ہے نا، یہ مطلب ہے جی، یعنی معین. اور اگر ہو اشارہ مدخول کے مفہوم کی طرف اس اعتبار سے کہ وہ مفہوم پایا جا رہا ہے کس میں؟ فی ضمن فرد ما لا للتعیین، تو یہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا خاف ان یاکلہ الذئب، میں خوف کرتا ہوں کہ کھا جائے یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا کی، کوئی معین نہیں، کوئی بھیڑیا. یا جس طرح کہ کہا جائے ادخل السوق، اب بازار جا کھکڑیاں لے آ، تو معین بازار مراد ہے ایک جت لب جان. اے سوق من الاسواق، سنیں جی؟ اچھا جی، سوال الف لام یہاں الف لام کے دو احتمال بیان ہو رہے ہیں، توجہ کریں یار.
یہ استغراقی اور ذہنی کیوں نہیں بن سکتا؟ جی سوال سوال یہ ہے کہ یہاں الف لام کے دو الف لام جنسی بنایا ہے، سے بنایا ہے آگے آ رہا ہے ممکنات خارجی کا، تو الف لام استغراقی اور الف لام ذہنی کیوں نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بنایا الف لام؟ استغراقی اور ذہنی کیوں نہیں بنایا؟ تو جواب یہ ہے کہ آگے لفظ وضع تعریف ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ آگے لفظ تعریف ہو اور لفظ وضع بول گئے کافیہ کال کلمہ معرف تو لفظ وضع کی تعریف ہے۔ کمال ہے یار، تو یہ اس لیے نہیں بن سکتے کہ اگر استغراقی بنائیں یا آد ذہنی بنائیں تو مراد فرد ہے، تو تعریف جو ہے وہ حقیقت ماہیت کی ہوتی ہے، فردوں کی نہیں ہوتی، اس لیے استغراقی اور ذہنی نہیں بنایا، نہیں بنائیں گے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آگے تعریف آ رہی ہے لفظ ودیہ، نہیں اس کو شاکی بھی کلمے کی تعریف ہے، پچھلے سال پر ہفتہ ہے ایسے پورا پھر بھول گئی ہوں تو استاد جی رات گئی بات گئی تو پورا سال گیا جی۔ تو اگر الف لام آد ہے استغراقی آد ذہنی بنائیں تو پھر مراد کیا ہے؟ مدخول سے افراد، تو تعریف فردوں کی نہیں ہوتی بلکہ تعریف ماہیت کی، اس لیے الف لام استغراقی اور آد ذہنی نہیں بنایا۔ نہیں بن سکتا، نہیں بنایا، نہیں بن سکتا۔ سنیں اے شاباش ہے تو اے شاباش ہے، تو پھر سوال ہے کہ اگر یہی بات ہے، اگر یہی بات ہے، تو پھر الف لام آد خارجی بھی ٹھیک نہیں ہے، الف لام آد خارجی بھی ٹھیک، جو آگے آ رہا ہے کیونکہ اس میں بھی تو فرد معین مراد ہوتا ہے، اس میں فرد معین مراد، تو پھر بھی تعریف فرد کی ہوگی۔ جب استغراقی اور ذہنی کے ٹھیک اس لیے نہیں کہ تعریف فردوں کی نہیں ہوتی بلکہ ماہیت کی، کلی کی تعریف ہوتی، معرف کلی ہوتا، معرف بھی کلی ہوتا اور معرف بھی کلی ہوتا ہے۔ نہیں ہماری پکایا پھر بھول گئے۔ تو پھر آد خارجی میں بھی تو فرد ہے، آد خارجی میں بھی کیا تو پھر الف لام آد خارجی بنانا بھی ٹھیک نہیں کیونکہ اس میں بھی تو کیا مراد ہوتا ہے؟ فرد مراد ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرد دو قسم ہوتا ہے، فرد دو قسم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فرد شخصی، ایک ہوتا ہے فرد نوعی۔ فرد شخصی جزئی حقیقی، فرد نوعی کلی۔ تو جو الف لام آد خارجی کا بنائیں گے تو اس سے مراد فرد نوعی لیں گے، کیا لیں گے؟ نوعی لیں گے۔ تو فرد نوعی کیا ہوتا ہے؟ کلی، تو لہذا معرف کلی بن گیا جی۔ بتاؤ والتاء ترجمہ ہو گیا کون نہیں ہویا؟ اور الف اور لام اس میں اور لام اس میں، جنس کے لیے ہے، کس میں؟ الکلمۃ میں جی اور لام اس میں جنس کے لیے ہے، جی ہم اس میں جنس کے لیے آگے جی۔ والتاء للوحدتی، اچھا جی، اب تیسری شے میدان میں آ گئی ہے۔ علامہ جامی فرماتے ہیں جو الکلماتوں کے اندر تا ہے وہ وحدت کے لیے ہے جی۔ علامہ جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ الکلمات میں جو تا ہے یہ تا وحدت کے لیے ہے۔ پھر علامہ جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ الکلمات میں جو تا ہے یہ تا وحدت کے لیے ہے، اور تا اور تا وحدت کے لیے ہے وحدت کے لیے ہے، جی۔ اور تا وحدت کے لیے ہے، شاباش جی۔ وحدت کے لیے ہے۔ ولا منافات بینہما لے لجواز اتصاف الجنس بالوحدة والواحد بالجنسية یقال قال هذا الجنس واحد وذلك الواحد جنس۔ چلو ادھر دیکھ، سوال ہے اس کا جواب، سوال ہے اس کا جواب، سوال ہے تھے تو پٹک ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ الف لام جنس کا، الف لام جنس کا، اور جنس سے مراد کلی، جنس سے مراد مراد کلی، کلی کہ بے جڑا نا بھی کیونکہ جنس کی ہوندی ہے کلی کی جزئی کلی ہوندی، جنس کلی ہے۔ اور آگے تا وحدت کی ہے، الف لام بتاتا ہے میرے مدخول سے مراد کلی، اور اگلے پاس وہ تا بتاتی ہے جن اسی لگے ہیں وہ شخص سے، وہ ایک کے، وہ کی ہے ایک ہے، الف لام آنا کلی ہے، تا نہیں وہ واحد ہے،
ادو حضرت ادو کم خراب ہو گیا. ہاں جی کیا آخیا جی؟ تو سوال یہ ہے کہ یہاں منافات ہے، وہ منافات ہو گئی ہے، منافات ہو گیا، وہ اس طرح کہ الف لام الکلمات میں جو الف لام ہے وہ جنس کے لیے، اور جنس کلی ہوتی ہے، تو وہ دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول کلی ہے، اور آگے جو تا یہ تا وحدت کے لیے یہ دلالت کرتی ہے میرا جس کے ساتھ میں لاحق ہوں وہ ایک ہے. وہ ایک ہے، تو کلی اور ایک میں اختلاف ہے. خلاف ہے. اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے کہ وحدت اور جنس کے اندر کوئی لڑائی نہیں، نہ دا پچھو قبیلہ ایک کے. اس کا علامہ جامی علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے کہ وحدت اور جنس کے درمیان کوئی منافات نہیں. ان کا وجہ یہ ہے، سن وجہ یہ ہے کہ جنس وحدت کے ساتھ متصف ہو جاتی ہے، واحد جنسیت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے. منافات کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دلیل جنس یہ ہے کہ جنس جو ہے یہ وحدت کے ساتھ جمع ہو جاتی متصف ہو جاتی ہے، اور واحد جو ہے یہ جنسیت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے. یعنی جنس کی خبر واحد بن جاتا ہے اور واحد کی خبر جنس بن جاتی ہے. یعنی جنس کی خبر واحد بن جاتا ہے اور واحد کی خبر جنس بن جاتی تو ہے. جب مبتدا خبر بنیں گے تو مصداق ایک ہوتا ہے، تو پتہ لگا لڑائی کوئی نہیں. اب دیکھ وہ یوں ہے کہ عربی میں جو کہتے رہتے ہیں ھذا الجنس واحد، ھذا جنس واحد کہ یہ جنس ایک ہے، ایک ہے. تو وحدت خبر بنی کہ نہیں؟ مطلب کہ یہ ایک جنس ہے تو دو جنساں نہیں. اور اسی طرح کہتے ہیں ذالک الواحد جنس، ذالک واحد جنس یہ جو واحد ہے یہ جنس ہے، یہ کلی ہے غیر کلی نہیں ہے. تو اب جب دونوں ایک دوسرے پر ان کا حمل ہوتا ہے تو پھر اکٹھے ہوئے کہ سانو ہی اکھ مچولی کی تھی انہیں. ہاں جی تو جیسے اب کہا جاتا ہے ھذا الجنس واحد، تو یہ جنس جو ہے وہ ہے مبتدا، مبتدا، واحد خبر ہے. تو مصداق ایک ہوتا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں ذالک الواحد جنس، یہ واحد جنس ہے، واحد ہے مبتدا اور جنس ہے خبر. لہذا مصداق جب ایک ہوا تو جنس اور وحدت میں منافات نہ رہا ہے، تو ایک دوجے دے نال چنگا بھلا قبیلہ انہاں دا دتیاں لئیاں رشتے کیتے نے جی، اور نہیں منافات ان دونوں کے درمیان، ان منافات باوجہ جائز ہونے، متصف ہونے جنس کے وحدت کے ساتھ، اور باوجہ متصف ہونے واحد کے جنسیت کے ساتھ. انہوں دی مثال دے دیں، کہا جاتا ہے ھذا الجنس، اور تھلے ویکن ایک نمبر تے، یعنی جنس اور واحد کے درمیان تصادق ہے، پس جائز ہے یہ کہ بنایا جائے جنس کو اصل، واحد کو صفت اس کی خبر. تو یا بل ہاں کہا جاتا ہے ھذا الجنس واحد، اور ذالک الواحد جنس. شاباش جی. اور یہی منافات ان دونوں کے درمیان باوجہ جائز ہونے جنس کے اتصاف کے وحدت کے ساتھ اور واحد کے اتصاف کے جنسیت کے ساتھ کہا جاتا ہے ھذا الجنس واحد، اور ذالک الجنس ذالک الواحد جنس. جی اور نہیں منافات ان دونوں کے درمیان جائز ہونے جنس کے اتصاف کے وحدت کے ساتھ اور وحدت کے اتصاف کے جنسیت کے ساتھ. سمجھا جی؟ لہذا جدو مصداق ایک کے تو پھر منافات یہ ہوندی بھی کٹھے نہ ہو، بھی کس تھان دے کٹھے، تو جدو کٹھے ہو گئے تو منافات نہ رہی. جی کہا جاتا ہے ھذا الجنس واحد اور ذالک الواحد جنس. انہوں بیکھو تھوڑا جا آشیا میں نے بہن وہ سوال جواب بھئی او یہ قول جواب ہے سوال مقدر کا نظر آئی، وہ ہو گیا. اگو بل حاصل ویک نظر آئی. خلاصہ یہ ہے کہ معاذ ہوگی ان کے درمیان منافات جب ہو مدلول ہر ایک کا اپنا اپنا، ہر ایک دا مدلول اپنا اپنا ہوئے تو کٹھے نہ ہو سکن. حالانکہ تھے اس طرح نہیں، اس طرح اس لیے کہ جنس دلالت کرتی ہے کثرت پر، جو اس کے ماتات افراد سے برخلاف تھا کہ وہ دلالت کرتی ہے جنس کے وحدت اور مفہوم پر. جی اچھا جی کہتے ہیں یہ جواب علا تقدیر تنزل اسا مان لی تو اڈی گل، لیکن جو بھی ہم جواب دے سکتے ہیں
کہ ہم اولاً یہ جواب ہے، ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ تا وحدت کے لیے ہے۔ پہلا جواب ہے ہم نے مان لیا کہ تا کس لیے ہے، ہم کہتے ہیں یہ تا وحدت کے لیے نہیں ہے۔ جائز ہے کہ یہ تا نفس کلمے کی ہو، کسے شاید بھی نہ ہوئے، یہ تا نفس کلمہ کی ہو، کسے شاید بھی نہ ہوئے، رولا ہی مکیا جی۔ ایک کڑی انہوں دی اپنی ہے، تسی ایویں رولا پائے بیٹھے ہو، سنیے گل، لہذا اب سوال ہی نہیں ہے۔ اور اگر تسلیم کر لیں کہ نفس کلمہ کی نہیں ہے، تو لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ معنی وحدت کا مقصود ہے، خاص کر کے ان کے نزدیک جو کہ اصل میں تعریف ہے پہلے ہور، وہ ہے الکلمات ہی لفظات الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع۔ او مفصل دے وچ ایویں میں علامہ ابن عجب نے عدول کیتا ہے، کی کیتا ہے؟ تو عدول کر کے نہ کہا ہے کہ الکلمات لفظ وضع، سنیں جی، تو اس سے یہ بتایا ہے کہ یہ جو تا ہے نا یہ خاص وحدت کے لیے نہیں ہے، خاص وحدت کے لیے نہیں ہے، لہذا منافات کوئی نہیں۔ کہتے ہیں دوسری طرح بھی تقریر کر سکتے ہیں کہ منافات ہے جنس کے درمیان اور وحدت شخصیہ کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ جنس کے درمیان اور وحدت شخصیہ کے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور جنس کے درمیان تے وحدت جنسیہ کے درمیان کوئی منافات نہیں، کوئی منافات نہیں ہے۔ اے شاباش ہے، جس طرح کہ جنس کے درمیان اور وحدت نوعیہ وحدت طبیعہ کے درمیان منافات نہیں، کیونکہ یہ وحدتیں بھی تو کلی بن گئی، یہ وحدتیں بھی کلی بن گئیں۔ اے شاباش ہے جی۔